جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں تھے جس میں آپ کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ حضرت حسن و حسین کو لے کر آپ کے پاس آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے بیٹے ہیں، انہیں اپنی وراثت میں کوئی چیز دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن کو وراثت میں میری ہیبت اور سرداری ملے گی، اور حسین کو میری جرت اور بہادری اور سخاوت ملے گی۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسن سلام اللہ و رضوانہ علیہ کون تھے اور ان کا تاریخ میں کیا کردار رہا ہے، اور ان کے حوالے سے جتنے بھی اشکال و شبہات ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ کا نام حسن ہے۔ آپ امیر المومنین حضرت علی بن طالب اور سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا کے بڑے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت ختیجہ کے پیارے نواسے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، نسب کے اعتبار سے قریشی اور ہاشمی ہے، اور 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ آپ سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور حسین نام رکھنے تک یہ دونوں نام لوگوں سے مخفی رکھے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ جیسے قابل اعزاز القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ سر سے لے کر سینہ تک یعنی اوپر والے نصف بدن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ راج قول کے موافق آپ رضی اللہ تعالی عنہ نصف رمضان المبارک سن 3 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اپنے مبارک لعاب دہن سے آپ کے منہ میں گھٹی ڈالی۔ ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کے سر کے بال موڑ کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں ذبح کی، اور اسی 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا گیا اور نام رکھا گیا۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام حرب تجویز کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل کر کے حسن رکھ دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 سے زیادہ نکاح کیے، جن کی تعداد 10 کے لگ بھگ ہے، یعنی مختلف اوقات میں آپ کے نکاح میں رہنے والی ازواج کی کل تعداد 10 کے قریب تھی، اور اللہ تعالی نے آپ کو بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا۔ البتہ آپ کی آگے نسل صرف 2 صاحبزادوں سے چلی، حسن مثنی اور زید بن حسن سے۔ محترم ناظرین، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں حضرت حسن ابھی بچے تھے، اس کے باوجود حضرت ابو بکر ان کا بہت احترام و تعظیم کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور پیار میں کہنے لگے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ ہیں، حضرت علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر مسکرانے لگے۔ محترم ناظرین، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب بھی آپ کی بہت قدر اور عزت کرتے تھے اور حد درجہ تک محبت رکھتے تھے۔ آپ کا زمانہ خلافت چونکہ فتوحات کا زمانہ تھا، اس لیے آپ مالی عطیات کے ذریعہ بھی حضرت حسن اور حسین سلام اللہ و رضوانہ علیہما کی عزت اور افضائی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرات حسنین میں سے ہر ایک کا سالانہ وظیفہ ان کی تعظیم کے پیش نظر عام دستور سے ہٹ کر بدری صحابہ کے برابر یعنی 50,000 درہم مقرر کر رکھا تھا، جو کہ ہمارے زمانے میں 10.5 لاکھ روپے کے تقریباً برابر بنتا ہے۔ اور عہد فاروقی میں کسریٰ کے خزانے جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی تقسیم کے وقت سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کو دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 21 برس تھی۔ آپ پر جب ابو لولو فیروز مجوسی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا تو حضرت علی اور حضرت حسن آپ کے پاس پہنچے۔ اس وقت حضرت عمر اپنی آخرت کے معاملے میں بہت فکر مند تھے اور رو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی کہ آپ کو جنت کی خوشخبری مبارک ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، سیدہ اہل الجنت ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ اس پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس بشارت کے گواہ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں گواہ ہوں۔ اور پھر اپنے صاحبزادے حضرت حسن سے فرمایا کہ تم بھی میری اس گواہی پر گواہی دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 11 سال سے زائد مدت پر محیط رہا۔ ان کے زمانہ میں حضرت حسن اور حسین سلام اللہ و رضوانہ علیہما جوان مرد تھے اور اپنی عملی زندگی میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے دنیاوی صاحبزادوں کی طرح گھروں میں رہ کر ناز و نعمت والی زندگی اپنانے کے بجائے اشاعت دین والی مجاہدانہ زندگی اختیار کی اور کئی جہاد کیے۔ محترم ناظرین، 26 ہجری میں
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کا امیر مقرر کیا۔ اس سے پہلے 25 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی عبداللہ بن ابی سرح کو افریقہ کے جہاد کے لیے امیر بنایا تھا، اور ساتھ ہی عقبہ بن نافع اور عبداللہ بن نافع کو بھی ایک ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کیا تھا، مگر جہاد نہ ہو سکا۔ اب جس وقت ان کو پورے مصر کا امیر اور والی مقرر کیا گیا تو انہوں نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افریقہ کے جہاد کی اجازت اور اس کے لیے افرادی مدد کی طلب کی۔ حضرت عثمان نے اس سلسلہ میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تیار کر کے مدینہ طیبہ سے ان کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر میں جو حضرات شامل ہوئے ان میں حضرت حسن اور حسین سلام اللہ رضوانہ علیہما بھی تھے۔ لشکر روانہ ہوا، راستے میں برقہ مقام پر عقبہ بن نافع سے ملاقات ہوئی۔ وہ بھی مسلمانوں کے ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے جہاد کے لیے روانہ تھے۔ بہرحال پھر یہ دونوں لشکر طرابلس اور پھر افریقہ کی طرف روانہ ہوئے اور باقاعدہ جہاد اور قتال ہوا۔ یہی وہ جہاد ہے جس میں طرابلس کا مشہور بادشاہ جرجیل قتل ہوا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیر زمانہ میں حضرت حسن کی عمر مبارک 30 سال سے کچھ اوپر ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کچھ مدت قبل باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا اور نعوذ باللہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ اس محاصرے کے زمانہ میں بہت سارے صحابہ نے آپ کے پاس حاضر ہو کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ان باغیوں کے خلاف دفاعی کارروائی کی اجازت مانگی، مگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی بنا پر مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ذات کی وجہ سے خون بہانا پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے ان حضرات کو کارروائی کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن رباح بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابو قتادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے جب ان کے گھر کا گھیراؤ کیا جا چکا تھا اور ان سے حج کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور ہم نے ان سے یہ بھی عرض کی کہ اس وقت جو حالات بن چکے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو۔ ہم نے عرض کی ہمیں اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت بھی کہیں ان باغیوں کے ساتھ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بس مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو چاہے وہ جدھر ہو۔ پھر ہم وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ جب ہم باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جا رہے ہیں، تو ہم بھی واپس ان کے ساتھ ہو لی تاکہ معلوم کریں یہ کیا کہتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیا جواب دیتے ہیں۔ امیر المومنین میں حاضر ہوں، آپ مجھے حکم فرمائے، میں تیار ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجلس یا ابن اخی حتی یأتی اللہ بامری، میرے پیارے بھتیجے آپ بس بیٹھ جائیں اور اس معاملے میں کچھ نہ کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر پوری فرما دے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں دنیا نہیں چاہتا، یا یہ فرمایا کہ میں لڑائی نہیں چاہتا۔ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ نواسہ رسول کو ان کی وجہ سے ادنا سی کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے ان کو کارروائی کی اجازت نہیں تھی۔ محترم ناظرین، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کے صاحبزادوں حضرت حسن اور حسین سلام اللہ رضوانہ علیہما نے آپ کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور عبداللہ بن جعفر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پھر حضرت حسن نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور بعد میں ابن ملجم کو حضرت حسن نے ہی قتل کے بدلے قتل کرایا۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اگلے دن حضرت حسن نے لوگوں میں تقریر کی اور فرمایا لوگوں کل تم سے ایک ایسی شخصیت جدا ہوئی ہے جو علم میں سب پر فائق، اور وہ ایسے شخص تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر انہیں کسی محاذ پر بھیجتے تھے تو وہ اس وقت تک واپس نہیں آتے تھے جب تک ان کو فتح نہ ہو جائے، اور وہ اس حال میں دنیا سے روانہ ہوئے کہ ان کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی، صرف 700 درہم تھے جو انہوں نے اپنے گھر کے خادم کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تدفین سے فارغ ہو گئے تو امت کے شرازے کو بکھرنے سے بچانے کے لیے لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف دعوت دی۔ لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، یعنی اسی ماہ رمضان المبارک 40 ہجری سے ہی کوفہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کی ابتدا ہو گئی۔ لیکن چند ماہ بعد ہی ربیع الاول 41 ہجری میں آپ نے کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دیا کہ وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور ان کی اطاعت کرے۔ اس صلح سے مسلمانوں میں اٹھنے والا انتشار ختم ہو گیا اور تمام مسلمان ایک ہی امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے امر کے تحت جمع ہو گئے اور اسلامی اتحاد کی ایک مضبوط شکل قائم ہو گئی۔ اسی وجہ سے اس سال کا نام عام الجماع یعنی مسلمانوں کے ایک امام کے تحت جمع ہونے کا سال مشہور ہو گیا۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ اور وسیلہ بنے۔ ان کے اس اعزاز کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشین گوئی فرما چکے تھے۔ وہ اس طرح کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تقریر فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن سامنے سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ محترم حضرین، جب یہ صلح ہو گئی تو دونوں حضرات حضرت حسن اور حضرت معاویہ سواری پر بیٹھ کر کوفہ میں داخل ہوئے۔ پھر کوفہ اور بلکہ تمام اسلامی شہروں کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالنا شروع فرما دیا۔ حضرت حسن اور حسین سلام اللہ رضوان علیہما کوفہ کی رہائش کو ترک کر کے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام سنبھالنے کے بعد اب یہ حضرات کوفہ میں رہنا اپنی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اسے چھوڑ کر مدینہ الرسول چل دیے اور پھر وہیں رہنا شروع فرما دیا۔ اور یہاں تک کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساری زندگی وہیں مدینہ منورہ میں رہے اور وہیں انتقال فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیام مدینہ کے دوران کئی بار زہر دیا گیا، لیکن جب آخری مرتبہ زہر دیا گیا تو طبیب نے کہا کہ اب بچنے کی امید بالکل نہیں ہے، چنانچہ بار بار قضائے حاجت فرماتے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آپ کے نیچے ایک تشت رکھا جاتا اور دوسرا اٹھایا جاتا۔ 40 دن اسی شدید تکلیف کی حالت میں گزرے۔ آپ نے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ بیماری کی یہ ایام گزارے۔ آخر میں جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور انتقال کا وقت قریب محسوس ہونے لگا تو آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کے سرہانے بیٹھ گئے اور پوچھا، بھائی جان کس نے آپ کو زہر دی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے انتقال پر تم اس کو قتل کرو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں کبھی اس کا نام نہیں بتاؤں گا، کیونکہ زہر دینے والا اگر واقعی وہی شخص ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ سخت انتقام لینے والے ہیں، وہ اس سے انتقام لیں گے، اور اگر کوئی اور شخص ہے تو واللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے قصور شخص میری وجہ سے قتل کیا جائے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام بتائے بغیر ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ زندگی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ نقش کرا رکھے تھے، اللہ اکبر و بہ استعین، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور میں اسی ذات سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت چونکہ زہر کی وجہ سے واقع ہوئی، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ شہید ہو کر فوت ہوئے ہیں۔ مشہور قول کے مطابق آپ کا انتقال ربیع الاول 49 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ بنو امیہ کے حضرت سعید بن العاص جو امیر مدینہ تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جنازہ پڑھانے کی فرمائش کی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ رضوانہ علیہما کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اگر کوئی سوئی بھی پھینکی جاتی تو وہ زمین پر گرنے کے بجائے کسی آدمی کے سر پر گرتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن کی زبان یا فرمایا ہونٹ کو چوستے ہوئے دیکھا، اور بلا شبہ جس زبان یا ہونٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا ہو ان کو کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثل سخی تھے۔ بعض دفعہ آپ ایک ہی آدمی کو 1 لاکھ درہم دے دیتے تھے، جو اس وقت 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کے قریب بنتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کے کچھ لوگوں سے 4 لاکھ درہم کا باغ خریدا۔ بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ لوگ غریب ہو گئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ ان کو مفت واپس کر دیا، اور زندگی بھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کی، اور جس شخص کو بھی آپ سے کچھ تعلق تھا تو وہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنی حاجت بیان ہی نہیں کرتا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 2 مرتبہ آپ کی زندگی میں سخاوت کا یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ کے پاس اس وقت جو کچھ تھا وہ سب کا سب آپ نے اٹھا کر دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہنے دیا۔ محترم ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔